السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شوہر کے مرنے کے 4 ماہ بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر اسے منحوس قرار دے دیا اور مجھے ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی جان سے پیاری بچی کو گود میں بٹھائے سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر کر سرد ہواؤں میں جم رہے تھے۔ اسی دوران ایک چمکیلی سیاہ گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، بیٹی اگر تم میرے گھر میں کام کرو تو میں تمہیں سر چھپانے کو جگہ بھی دوں گا اور تمہاری بیٹی کی پرورش کا ذمہ بھی اٹھاؤں گا۔ میں نے ڈوبنے کو تنکے کا سہارا سمجھا اور مان گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس نیک انسان نے میری بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ وہ بہت شریف اور نیک آدمی تھے، مگر ایک دن وہ ہمیں روتا چھوڑ کر خال کی حقیقی سے جا ملے۔ جب انہیں دفنانے کے لیے قبر میں اتارا گیا تو وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ اے اللہ، کیا تیرے اس پورے جہان میں ہم بے سہارا ماں بیٹی کے لیے کوئی کونا باقی نہیں رہا؟ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا اور اپنی گود میں بلکتی ہوئی مریم کو اپنی پرانی شال میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ دسمبر کی یخبختہ ہوا میرے وجود کو چیر رہی تھی اور رات کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سے خوف آ رہا تھا۔ میں سڑک کے ایک کونے میں بیٹھی خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب عورت محسوس کر رہی تھی۔ سامنے سڑک بالکل سنسان تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی تیزی سے گزر جاتی اور اس کی روشنی میری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، مگر کسی کو بھی سڑک کنارے بیٹھی ایک مجبور ماں اور اس کی بھوکی بچی نظر نہیں آ رہی۔ میرے سینے میں درد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میرا سہاگ فہد میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک محنتی ڈرائیور تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے۔ فہد اکثر کہتا تھا، صبا اگر بیٹا ہوا تو اسے افسر بناؤں گا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ وہ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ مگر ایک حادثے نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ فہد کی موت کے بعد ساس کا رویہ زہریلا ہو گیا۔ جب مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر دھکا دے دیا کہ میرا بیٹا تو کھا گئی، اب اس منحوس کو میں نہیں پالوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر دیا۔ گاڑی میں میرے بالکل قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو ایک سفید بالوں والے بزرگ نے بہر جھانکا۔ ان کا نام حاجی مشتاق تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہمدردی تھی۔ انہوں نے جب میرا حال سنا تو تڑپ کر بولے، بیٹی میں تمہیں اس حال میں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میرے ساتھ، آج سے میرا گھر تمہارا گھر ہے۔ حاجی صاحب مجھے اپنی عالیشان گھر لے آئے جو کسی محل سے کم نہ تھا۔ وہاں نوکروں کی فوج تھی، مگر انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا اور مریم کو اپنی پوتیوں سے زیادہ پیار دیا۔ میں وہاں گھر کی دیکھ بھال کرنے لگی، مگر حاجی صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایک ملازمہ جیسا نہیں بلکہ ایک بزرگ باپ جیسا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ مریم اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھی۔ حاجی صاحب جب بھی دفتر سے آتے سب سے پہلے مریم کو پکارتے، اس کے لیے مہنگے کپڑے اور کھلونے لاتے۔ میں کچن کے دروازے سے کھڑی دیکھتی تو حیران ہوتی کہ ایک اجنبی ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ کبھی کبھی رات کو جب میں حاجی صاحب کے کمرے میں چائے لے کر جاتی تو انہیں کسی پرانی تصویر کو دیکھ کر روتے ہوئے پاتی۔ جیسے ہی میں داخل ہوتی وہ جلدی سے تصویر چھپا لیتے۔ ان کے چہرے پر ندامت اور دکھ کا ایسا بوجھ ہوتا تھا کہ میرا دل لرز جاتا۔ ایک بار میں نے پوچھنے کی ہمت کی، حاجی صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے زبردستی مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، بس بڑھاپا ہے، پرانی یادیں کبھی کبھی ستاتی ہیں۔ حاجی صاحب کا ایک ہی مشن تھا، مریم کی تعلیم۔ انہوں نے مریم کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ مریم بھی نہایت ذہین نکلی۔ وہ جب اسکول سے آتی تو حاجی صاحب خود اس کا ہوم ورک چیک کرتے۔ سال گزرتے گئے اور مریم اسکول سے کالج اور پھر میڈیکل یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ جس دن مریم کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، حاجی صاحب نے پورے محلے میں کھانا تقسیم کروایا۔ وہ فخر سے کہتے، میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ میں سوچتی کہ فہد نے بھی یہی خواب دیکھا تھا اور اللہ نے ایک اجنبی کے ذریعے اسے پورا کروا دیا۔ 5 سال بعد جب مریم پہلی بار سفید کوٹ پہن کر حاجی صاحب کے سامنے آئی تو وہ فرتے جذبات سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہوں نے مریم کا ماتھا چوما اور لرزتی آواز میں کہا،
آج میرا قرض اتر گیا احمد، دیکھو میں نے تمہاری امانت کو منزل تک پہنچا دیا۔ میں وہ احمد والا نام سن کر چونک گئی، مگر حاجی صاحب نے بات ٹال دی۔ کچھ مہینوں بعد حاجی صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ مریم نے ان کا بہت علاج کیا، مگر ان کا وقت آخر آ چکا تھا۔ ایک رات انہوں نے مجھے پاس بلایا اور ایک سنہری چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، صبا، میری تجوری میں ایک خط ہے، میرے مرنے کے بعد اسے ضرور پڑھنا۔ اگلی صبح حاجی صاحب ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر پورے شہر میں سوگ کا سما تھا۔ جب انہیں قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو ایک معجزاتی منظر دیکھنے میں آیا۔ جیسے ہی ان کا جسم مٹی سے مس ہوا، پوری قبر سے گلابوں جیسی خوشبو اٹھنے لگی۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ پورا قبرستان مہک اٹھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ حاجی صاحب ضرور کوئی بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ تدفین کے بعد ان کے وکیل نے بتایا کہ حاجی صاحب نے اپنی تمام جائیداد اور بینک بیلنس مریم اور میرے نام کر دیا ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے بہت ہنگامہ کیا، مگر وکیل نے انہیں قانونی دستاویزات دکھا کر خاموش کروا دیا۔ میں بھاگ کر حاجی صاحب کے کمرے میں گئی اور وہ سنہری تجوری کھولی۔ اندر کوئی سونا نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر فہد کا وہ خون آلود پرس تھا جو حادثے کے بعد کبھی نہیں ملا تھا۔ اس میں ہماری شادی کی وہی تصویر تھی جسے حاجی صاحب چھپا کر دیکھتے تھے۔ ساتھ ہی ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، میری بیٹی صبا، شاید تم حیران ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس رات تمہارے شوہر فہد کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ میری گاڑی سے ہوا تھا۔ میں تیز رفتاری میں تھا اور میری گاڑی فہد کی ٹیکسی سے ٹکرا گئی۔ میں ڈر کر بھاگ گیا تھا، مگر میرا ضمیر مجھے روز مارتا تھا۔ میں نے پولیس سے فہد کا پرس لیا اور تمہاری تلاش شروع کی۔ جس رات تم سڑک پر ملی وہ اتفاق نہیں تھا، میں کئی مہینوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے مریم کو ڈاکٹر بنا کر فہد کا وہ قرض اتارنے کی کوشش کی ہے جو میں نے تمہارا سہاگ چھین کر تم پر چڑھایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ خوشبو جو ان کی قبر سے آ رہی تھی وہ دراصل ان کی اس سچی توبہ کی مہک تھی جو انہوں نے برسوں ایک بیوہ اور یتیم کی خدمت کر کے حاصل کی تھی۔ آج مریم ایک بڑی ڈاکٹر ہے اور ہم نے اس عالیشان گھر کو ایک فلاحی ہسپتال میں بدل دیا ہے جہاں ہر غریب کا علاج مفت ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے ان کی یاد کو دوسروں کی زندگی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے، اور جو انسان اپنے گناہوں کا کفارہ مخلوق خدا کی خدمت سے ادا کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔